مدینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید اسرار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا دین چینل۔ درود پاک کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے، اس سے آپ کو بہت سی برکات انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نشان پر ضرور کلک کر لیجئے۔ تو درود پاک کے حوالے سے ایک میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور ایک ایسے شخص کا واقعہ جو کہ جہنمی قرار دیا جا چکا ہوگا، یعنی جس کو حکم دیا جا چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ جو ہے وہ گناہ والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ چنانچہ حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے پیچھے اس طرح جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ایک ٹکڑا آپ کے کندھے مبارک پر اور دوسرا ٹکڑا میدان حشر پر ایسے گھسیٹ رہا ہوگا، اور اتنے تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو جب آپ ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ رکو، تم اس کو جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعمال نامہ تولا گیا اور اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ذرا رکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو واپس لے کے آؤ اور اعمال نامہ دوبارہ تولو۔ تو جب اعمال نامہ کے پاس وہاں میزان کے پاس اس کو فرشتے لے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پرچی نکالیں گے، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹکڑا اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آدمی، وہ شخص جس پر جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا، وہ بہت خوش ہوگا اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا ڈالا؟ اس ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ نے ڈالا اور اتنا وزن ہو گیا، میری نیکیاں بڑھ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے محبت سے مجھ پر ایک دفعہ پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ چنانچہ اب اس شخص کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا اور اب حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے، درود پاک کی برکت سے ایک جہنمی شخص جس پر جہنم واجب ہو چکی، حکم ہو چکا اس کو جہنم کا، وہ جنتی ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ درود پڑھا کرو، تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو مجھے پتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو مجھ تک پہنچتا ہے، اور میں اپنے اوپر درود پڑھنے والے کو جانتا ہوں، اس کی شکل کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے، اس کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ درود پاک کی بہاریں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ آج ہی سے نیت کر لیں کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ پورے دن میں آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کے صدقے ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔